ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لومڑی کے نہتے بچوں کو گینڈے نے بڑی بے دردی سے اپنے بھاری بھرکم پیروں سے کچل ڈالا، پھر دونوں کے مردہ جسم کو زوردار لات مارتے ہوئے بڑے غرور سے دھاڑا۔ میرے راستے میں آنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی طاقت کے نشے میں چور وہ ڈولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جنگل کے دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ بیچارے گینڈے کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ وہ کمزور تھے۔ اگر ذرا بھی مداخلت کرتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو لومڑی کے بچوں کا ہوا۔ جب لومڑی لوٹی تو ان سب جانوروں نے اسے گھیر لیا اور سارا حال اسے کہہ سنایا۔ سنتے ہی لومڑی پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی اور وہ اپنے بچوں کی لاش کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ سب جانور اسے سمجھانے اور دلاسا دینے لگے۔ جب لومڑی کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے بچوں کی لاش کو سپرد خاک کیا، پھر یہ قسم کھائی، جب تک میں اس ظالم اور گھمنڈی گینڈے سے اپنے بچوں کی موت کا انتقام نہیں لوں گی تب تک میں چین سے نہیں رہوں گی۔ دوسرے جانوروں کو جب لومڑی کے ارادہ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس خطرناک کام سے باز رکھنا چاہا، لیکن لومڑی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، گینڈے نے آج میرے بچوں پر یہ ظلم کیا ہے، کل وہ اسی طرح تمہارے بچوں پر بھی ظلم کر سکتا ہے۔ ظلم اور غرور کو جتنی جلد ہو سکے جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس کے شکار بنتے ہیں ہم جیسے کمزور اور بے بس۔ میں مانتی ہوں کہ گینڈا بہت طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، میں لڑ کر اس سے انتقام نہیں لے سکتی، لیکن میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اسے ماروں گی، اور مجھے امید ہے کہ میرا خدا ظالم کو ختم کرنے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ اس روز دن بھر لومڑی بیٹھی گینڈے سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچتی رہی۔ کافی سوچا، کافی سر کھپایا اور عقل استعمال کی تو ایک بہت ہی اچھی تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، گینڈے کے طاقت کے گھمنڈ کو گھمنڈ سے ہی ختم کرنا چاہیے۔ اس نے اس تدبیر کے تحت ایک پورا منصوبہ اپنے دماغ میں بنا لیا اور پھر بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی لومڑی گینڈے کے پاس پہنچ گئی اور اپنا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹیک کر کہا، اے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور عقل مند گینڈے، تیرے چہرے سے ٹپکنے والے نور سے یہ ناچیز لومڑی تجھے پہچان گئی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ساری دنیا کے جانوروں کا بادشاہ بنے گا۔ تو بہت عظیم اور طاقتور ہے، اور صحیح مانوں ہم جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق بھی تجھے ہے۔ جنگل کے تمام دوسرے جانور بیوقوف ہیں جو اب تک تجھے نہیں پہچان سکے اور اس بیوقوف شیر کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں تیری عظمت کا یقین ہو جائے گا اور وہ سب تیرے آگے سر جھکا دیں گے۔ اس کے بعد لومڑی نے اپنا ماتھا اوپر اٹھایا اور پھر ذرا جھک کر بڑی ہی چاپلوسی والے انداز میں بولی، اے ساری دنیا کے بادشاہ، اس ناچیز لومڑی کا سلام قبول فرما۔ لومڑی کے منہ سے اتنی تعریفیں سن کر گینڈا پھول کر غبارہ ہو گیا۔ اس کا سینہ گھمنڈ سے اکڑ گیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا کہ سچ مچ جانوروں کا بادشاہ بننے کا حق اسے ہی ہے۔ وہ لومڑی سے بہت خوش ہوا اور بولا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، اور چونکہ تم نے سب سے پہلے ہماری بادشاہت قبول کی ہے اس لیے ہم تمہیں اپنا وزیر مقرر کرتے ہیں۔ یہ سن کر لومڑی نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا ظاہر کیا کہ وہ بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس نے گینڈے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جنگل کے ایک سرے پر چٹان تھی۔ ایک دن لومڑی گینڈے کو اسی چٹان کے پاس لے آئی۔ پہلے تو اس نے گینڈے کی تعریفیں کرنا شروع کی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ گینڈا اپنی تعریفیں سن کر گھمنڈ سے پھول گیا ہے تو اس نے کہا، اے جانوروں کے سردار، اس چٹان کے اس طرف ایک اور جنگل ہے، کتنا اچھا ہو اگر آپ اس جنگل کے ساتھ ساتھ چٹان کے اس طرف والے جنگل کے بھی بادشاہ بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چٹان کو ہٹانا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چٹان آپ کی ایک ٹھوکر میں چکنا چور ہو کر گر پڑے گی۔ طاقت کے گھمنڈ نے گینڈے کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک نظر چٹان پر ڈالی اور بڑے ہی غرور سے بولا، یہ چٹان تو میری ایک معمولی ٹھوکر سے چکنا چور ہو جائے گی، میں نے اس سے بڑی بڑی چٹانیں توڑی ہیں۔ اتنا کہہ کر گینڈے نے وار کرنے کی غرض سے اپنا سینگ نیچے جھکایا اور بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جا کر چٹان سے ٹکرایا۔ چٹان سے ٹکراتے ہی گینڈے کو ایسے لگا جیسے اس کے دماغ میں بم پھٹ گیا ہو۔ اس کا سینگ چٹان میں گھسنے کے بجائے اس کے اپنے ہی سر میں گھس گیا تھا اور اس کا سر پھٹ گیا اور دماغ کے چیتھڑے اڑ گئے۔ وہ زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا۔ لومڑی خوشی سے ناچتی ہوئی اس کے پاس آئی
اور بولی، मैं इन दो मासूम बच्चों की माँ हूँ जिन्हें तूने अपनी ताकत के नशे में अपने पैरों से कुचल डाला था। मैंने आज तुझसे अपने बच्चों की मौत का बदला ले लिया। यह सुनकर गेंडे ने लोमड़ी से कुछ कहना चाहा, लेकिन जिंदगी ने साथ नहीं दिया और वह अपने घमंड के अंजाम को पहुंच गया।